یہ دعا چھٹے امام سے ہمارے پاس ہے. اور اس کو میں کلیئر کروں, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. مفاتیح الجنان شیخ عباس خمی کی, اس مفاتیح میں فارسی کی جو کتاب ہے وہ اس میں بول رہا, اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد یہ دعا رکھی گئی کہ جس میں چھٹے امام خود بول رہے کہ جو پڑھے گا یہ دعا ایک ایک لفظ کے بارے میں, ایک ایک ورڈ کے بدلے میں, ایک ایک ورڈ کے بدلے میں 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں آئے گی, 1,000 گناہ معاف ہوں گے, 1,000 درجات بدل گے. آج اگر کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کوشش تو کرتے ہیں, اگر کوئی آپ کا بہت ہی قریبی آدمی ہو, بہت ہی فیوریٹ ہو, بہت جنرس ہو, جس نے ہمیشہ آپ کی مدد کی, اگر وہ آپ کو کہے کہ کیا تم میری مدد کرو گے, تو ہم کم از کم ایک جملہ تو بولیں گے, ایک سٹیپ تو آگے بڑھیں گے کہ میں ضرور مدد کروں گا آپ کی. دوستو, حسین سے بڑا کوئی نہیں تھا, نہ ہے نہ رہے گا. امام نے کہا ہے, یہ جملے کوئی روایتوں کے نہیں ہیں, آپ بچپنے سے سن رہے کہ امام نے ہیلپ مانگی ہے. ہم کتنا ایزی لیتے اس کو, تصور بھی نہیں کرتے, ہمارے کی فکر بھی نہیں ہوتی ہم کو کہ مجھے بھی ہیلپ کرنا ہے. یہ بہت بڑا آنر مولا نے دیا, عزت دی ہم کو کہ ہم سے مدد مانگی. حسین کو کیا ضرورت ہے مدد مانگنے کی؟ یہ ہم کو ایک چانس دیا کہ ہم 61 ہجری میں نہیں تھے. اگر 61 ہجری میں ہوتے اور شہید ہوتے تو زمانے کا امام سلام کرتا شہدائے کربلا کو, جس میں کرسچنز بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سارے لوگ ہیں, کہ بیبی انتا و امی تبت. شہدائے کربلا کی زیارت میں یہ جملے ہیں کہ اے شہدائے کربلا میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر. وہ ان کو عزت ملی, امام ہم کو بھی عزت دینا چاہ رہا. امام نے ان کی مدد, ان سے مدد لی اس وقت, آج امام ہم کو بھی مدد, ہماری سے بھی مدد لینا چاہ رہا کہ کل میں یہ کمپلین نہ کروں روز محشر کے پروردگار اگر میں بھی 61 ہجری میں ہوتا تو میں بھی مدد کرتا. امام کہہ رہا کہ آج بھی اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو, آج بھی تم کر سکتے. آج کے دور میں, اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. پلیز غور سے سنو. اس وقت جان دینا تھا, اس وقت بچوں کو قربان کرنا تھا, اس وقت بھوک اور پیاس کا امتحان دینا تھا. آج کچھ نہیں, نہ بچوں کو قربان کرنا ہے, نہ اپنی جان کو دینا ہے, نہ بھوک اور پیاس کا امتحان دینا. صرف وہ چیزوں کو فالو کرنا ہے جو امام حسین نے جن چیزوں سے یزید سے جنگ کی ہے. یزید سے جس چیزوں سے امام نے جنگ کی ہے ان چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ نصرت امام ہے. اگر یہ کر لیں تو آپ بول سکتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. دوستو آسان بات نہیں ہے. امام نے جو عزت دی نا, کسی امام نے, میں نے جیسے کہا کہ مدد نہیں مانگی ہے, نبی آدم سے لے کے خاتم سے لے کے زمانے کے امام تک. زمانے کے امام بھی آگے مدد نہیں مانگیں گے, ہم خود جائیں گے. لیکن صرف امام حسین نے مدد مانگی. امام حسین وہ آنر دینا چاہتے, وہ عزت دینا چاہتے, وہ مقام دینا چاہتے, وہ تم کو سٹیٹس دینا چاہتے کہ اگر تم کربلا والوں میں, اس لیے کہ یہ روایت کا جملہ ہے کہ اگر تم نے صحیح معنی میں نصرت امام کی ہے تو تم مر بھی جاؤ گے تو تم کو خبر سے اٹھایا جائے گا, گریو سے اٹھایا جائے گا اور امام حسین کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. یہ اتنی کھلی ہوئی روایت ہے کہ سب کو اٹھایا جائے گا, جس کی دلیل آپ دعائے عہد میں دیتے ہیں. دعا عہد موسٹ ریکمنڈڈ دعا, یہ ہائر اوکلٹیشن میں, یہ غیبت کبریٰ میں سب سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا جو دعا کے لیے کی گئی. میں نے بہت بولا اس دعا کے اوپر, آج نہیں بول رہا, بہت پڑھا میں نے اس دعا پہ, آج 2-3 جملے بول کے آگے بڑھتا. یہ دعا ضرور پڑھنا, ایوری ڈے پڑھنا, 5-6 منٹ سے زیادہ دعا نہیں ہے. یہ دعا بھی ڈیوائن پرل جو ایپ ہے اس کے اندر ہے, دعائے عہد ایوری ڈے پڑھنا. ایسی دعا بہت کم ہے یہ ہائر اوکلٹیشن میں. یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو غیب اس کے بعد ظہور کے بعد بند ہو جائے گی.
ظہور کے بعد یہ دعائے عہد پڑھی نہیں جائے گی. کئی جس میں دعائیں ہیں، ایک دعائے ندوہ ہے، ایک دعائے عہد. ظہور کے بعد یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ دعا صرف امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں اس میں. تو اس دعا میں ہم امام کو بولتے ہیں، عہد کرتے ہیں. عہد کے معنی پرومس، وعدہ. امام سے ہم عہد کر رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں. کیا کہ مولا اچھا یہ دعا ہمیشہ ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھو. عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، کوئی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کا مطلب کہ تو امام کے ہاتھ میں بیعت کر. یہ ایک دعا ایسی ہے پوری امام کی دعا میں کہ جس کو آپ پیر پہ سب مارتے ہیں اپنے تھائیس کے اوپر، اور مار کے بآواز بلند بولتے ہیں الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. یہی وہ دعا ہے. یہ دعا اگر تم 40 دن پڑھ لو، 40 دن. دیکھیں نماز فجر تو سبھی پڑھتے ہیں، ہر آدمی نماز فجر پڑھتا ہے الحمدللہ. فجر کی نماز کے بعد اس کا بہترین ٹائم ہے یہ دعا. آپ دن میں کبھی بھی پڑھو، کوئی مشکل نہیں. پھر ایک بات بولو، یہ دعا ایک ایسی ہے کہ جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آفٹر دعائے ندوہ. دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اب میں بہت ذمہ داری سے ایک ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ غور سے سننا. ایک آج گفٹ ہے آپ کا کہ جتنی ہمارے پاس دعائیں، جیسے لائک دعائے کمیل ہے، جوشن کبیر ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے روز عرفہ امام حسین کی ہے، کئی دعائیں، ہزاروں دعائیں ہمارے پاس الحمدللہ. صحیفہ کاملہ کی کئی دعائیں ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے. ساری دعائیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں، ہر دعا کی برکت، ہر دعا کی رحمت. لیکن پلیز غور سے سنو، دعائے عہد شارٹ ہے. دعائے عہد 1 گھنٹے کی دعا نہیں ہے. دعائے عہد 7-8 منٹ 10 منٹ اگر آہستہ پڑھے گا، not more than 10، 1.5 پیج ہے بس. دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے، you can imagine تمہارے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. اور یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں آپ عہد کر کے، پرومس کر کے، زمانے آپ جا کے ترجمہ دیکھو. آج مجلس کے بعد جب گھر جانا تو اس کا ٹرانسلیشن دیکھو. اچھا یہ دعا آپ گجراتی میں نہیں پڑھنا، انگلش میں نہیں پڑھنا، یہ دعا عربی میں پڑھنا. یہ دعا میں ایک ہی دعا ایک ایسی ہے کہ جس میں امام نے اتنے فائدے بتائے، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اتنا اتنا ملے گا. یہ ایک دعا پوری دعاؤں میں، یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں آپ بول رہے، ٹرانسلیشن دیکھنا جا کے، ہم خود بول رہے ہیں امام کو کہ مولا انشاءاللہ جب آپ ظہور کریں گے، کتنے یقین کے ساتھ ہم بول رہے ہیں. پلیز یہ غور سے، یقین کتنا ہے. مولا جب آپ انشاءاللہ ظہور کریں گے تو ہم اپنے باڈی کے اوپر اپنے کفن کو ریپ کریں گے، لپیٹیں گے، اور نیزے کو لے کے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. یقین کتنا ہے یہ دعا میں، یہ اتنی ایکسٹراڈنری دعا ہے. تو ہم اس میں بول رہے ہیں کہ مولا ہم اٹھیں گے and we are going to help you. حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو مدد کرے، امام بول رہا. اور یہ دعا پڑھنے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ آنسر کر رہے، امام کو آنسر بیک کر رہے کہ یس مولا میں اٹھوں گا and I'm going to help you. I'm going to help you. اور کتنے یقین کے ساتھ کہ اگر میں مر بھی گیا، مرنے کے بعد کیا ہے آپ کو معلوم، بامبے میں 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد دوسرا آدمی آ جاتا آپ کی گرہ میں، سب ختم ہو جاتا، آپ کا پورا اسکیلیٹن ختم ہو جاتا، دوسرا آدمی آ جاتا. 100 آدمی آنے دو ایک گرہ میں، ڈزنٹ میٹر. 200 آنے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، 1000 آنے دو فرق نہیں پڑتا. روح زندہ ہے، جسم سڑ گیا، ہڈیاں گل گئی، لیکن روح تو زندہ ہے. روح پھر اللہ جسم عطا کرے گا، پھر ایک باڈی عطا کرے گا اللہ، اور آپ اپنے کفن کو ریپ کریں گے اپنی باڈی کے اوپر، اور لبیک یا مہدی بول کے اور کہیں بھی رہنا، دنیا کے کسی حصے میں آپ دفن ہو، اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے دل سے، تم نے یہ پرومس کیا ہے دل سے. اس لیے کہ یہ دعا جو ہے کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں دی، یہ دعا چھٹے امام کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں. یہ امام کے کلمات ہیں، وہ امام جس کو دشمن نے صادق کہا. آپ دیکھیں جا کے مفاتیح میں خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام.
لیکن ہمارے پاس ہوتی ہے دعا. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں پڑھتا, بہت کامن ہے دعا. میں نے بہت بولا ہے گلستان کے عشرے میں, میں آج ڈیٹیل میں گئے ہی نہیں, میں صرف میری بات کے ٹاپک میں آئی بول کے میں نے ریمائنڈ کیا. تو یہ ایک دعا اپنے اس سال اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لو. یہ دعا اب پابند ہو جاؤ. اگر صبح نہیں پڑھ سکتے, یہ دعا عورت بھی پڑھے, لڑکی بھی پڑھے, لڑکا بھی پڑھے. اس دعا کے بارے میں ہمارے علماء یہ بولتے کہ اگر کوئی شخص دعا عہد کا پابند ہو جائے تو اس کی حاجات کبھی رکتے نہیں. دوستو, حاجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ہم کو صرف جا کے لینا ہے. میں کیا بول رہا ہوں, ہم کو لینا ہے, ہم لے نہیں سک رہے. دروازے, رحمت کے دروازے اللہ بند نہیں کرتا, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے, ہمیں غفلت میں. میں ہمیں بار بار بول رہا ہوں یہ سال آپ کو کہ ایک ہی مجموعے کو دیکھ کے جو روز پڑھتے وہ مت پڑھو. زیارت روز پڑھنا, عاشورہ روز پڑھنا, لیکن کبھی کبھی دعاؤں کو چینج بھی کرنا. پک کرو, اب تک یہ پڑھے تک یہ بھی پڑھو. میں یہ نہیں منع کر رہا کہ یہ مت پڑھو یہ وہ مت پڑھو, میں نہیں بول رہا ہوں. میں یہ بول رہا کہ ایک ہی روٹین سے ذرا ہٹو, ہٹ کے وہ دعائیں پڑھو جو تمہیں آج کے دور کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم کر رہے پھر اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ رحمت کا آنا لازم ہے. کیوں آنا رحمت کا لازم ہے؟ میں نہیں بول رہا, یہ چھٹے امام شیخ عباس گمی لکھ رہے مفاتیح الجناح میں کہ ایک ایک جملے کے بدلے میں 1,000 نیکیاں, 1,000 گناہ معاف ہو رہے. تو آپ انصاف سے بولو کہ اگر اس میں 1,000 ورڈز ہیں, 1,000 گناہ, 1,000 مطلب کتنے, مجھے حساب بھی کرنا نہیں آ رہا, اتنے لاکھ گناہ ایک سیکنڈ میں معاف ہو رہے دعا میں. اتنی رحمت آ رہی, اس لیے کہ رحمت آتی اس وقت, دعا اس وقت قبول ہوتی کہ جب تمہارے اوپر رحمت آتی.